آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی، جو منائیں گے خوشی، ان سب کا بیڑا پار ہے۔ آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آغوش میں، ہو مبارک آمنہ بھی آپ کی آغوش میں۔ آپ کے گھر آنے والا، آپ کے گھر آنے والا، آپ کے گھر آنے والا نبیوں کا سردار ہے۔ آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے، پڑھیے آمد سرکار ہے، آمد سرکار ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور ٹی وی کی سالانہ محفل نعت میں آپ کی میزبان سلمیٰ خان بھرپور طریقے سے آپ کا خیر مقدم کرتی ہے۔ اور آج کا یہ دن، یہ برکتوں والا دن، یہ رحمتوں والا دن، اور اپنے دامن میں کائنات کی تمام تر رعنائیاں سمیٹے ہوئے جلوہ افروز ہے۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو آج کے دن کی برکات۔ حضرت پیر نور العارفین صدیقی نقشبندی سجادہ نشین دربار عالیہ نیریاں شریف، سرپرست اعلیٰ نور ٹی وی، پرو چانسلر محی الدین اسلامی یونیورسٹی کی طرف سے بھی تمام عالم اسلام کو جشن عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ پیر محمد علاء الدین صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نور ٹی وی کی بنیاد رکھی اور دین کی تبلیغ اور ترویج میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کی دینی اور علمی خدمات کو تاابد یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ محفل پاک ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کی آل و اصحاب کو ہدیہ کرنے کے بعد حضرت پیر علاء الدین صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح کو ایصال ثواب کرنے کے لیے پیش کرتے ہیں۔ اللہ کریم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اللہ کریم نے ہمیں یہ خوبصورت دن اپنی زندگیوں میں عطا فرمایا، اللہ کا کروڑ ہاں کروڑ شکر ہے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ اس طرح کی بہت ساری عیدیں اللہ کریم ہمیں بار بار نصیب فرمائے۔ اس وقت پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور باقاعدہ آغاز کریں گے رب تعالیٰ کے اس کلام سے جس میں رب اپنے بندوں سے بات کرتا ہے اور بندے اپنے رب سے کلام کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی حافظہ عاطرہ محسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا ربنا ولا تحمل علينا
واعف عنا واغفر لنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. یہ تھی محترمہ عاطرہ محسن صاحبہ. ناظرین کرام، آج کی ہماری محفل کی مہمان خصوصی کا تعارف آپ سے کرواتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرزانہ شمس صاحبہ. 15 سال سے درس و تدریس سے وابستہ ہیں. ایم اے جنرل ہسٹری، ایم اے ایجوکیشن اور ایم اے میس کمیونیکیشنز کر رکھا ہے. فیڈرل کالجز یونین کی اردو ڈبیٹنگ سیکرٹری رہی 4 سال تک، اور آج کل بھی درس و تدریس کے ساتھ وابستہ ہیں. نعت خوانی کے ساتھ اور قرات کے ساتھ خصوصی شغف رکھتی ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں محترمہ فرزانہ شمس صاحبہ. آپ کو پروگرام میں خیر مقدم کرتے ہیں. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آیا ہے وفا کی خوشبو سے سینوں کو بسا دینے والا، آیا ہے جہان ویراں کو گلزار بنا دینے والا، آیا ہے نگار ہستی کی زلفیں سلجھا دینے والا، آیا ہے عروس گیتی کے چہرے کو ضیاء دینے والا، آیا ہے تمدن کی شمع عالم میں جلا دینے والا، آیا ہے جہالت کی ظلمت دنیا سے مٹا دینے والا، آیا ہے سسکتی قدروں کو پیغام بقا دینے والا، آیا ہے بھٹکتی نسلوں کو منزل کا پتہ دینے والا، آیا ہے بشر کو جینے کے آداب سکھلا دینے والا، آیا ہے بالآخر انسان کو انسان بنا دینے والا. نعت رسول مقبول حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ ذکیہ سردار صاحبہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ. عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جانے مراد اب کدھر، جانے مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، صلی علی نبینا، صلی علی محمد،
علی شفیعنا صلی علی محمد پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ خوف نہ رکھ ذرا رضا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام پیش کیا آپ نے زکیہ۔ اللہ کریم آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور یوں ہی آپ کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مدح سرائی میں مصروف رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر بجا لانا اس کی نعمتوں میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں نعمتوں پر شکر بجا لانا مزید نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے، اور اللہ کریم نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا ہے، تو کیوں نہ ہم اس کا شکر بجا لائیں، کیوں نہ ہم میلاد کی محفل سجائیں۔ اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی میلاد مصطفیٰ کی محفل بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اسی جشن عید میلاد النبی کے فضائل و برکات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اور آپ کا اسوہ بیان کیا جاتا ہے انہی محافل کے اندر، اور جشن عید میلاد النبی منعقد کرنے کا ایک اہم مقصد محبت اور قرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصول اور آپ کی سنت کا فروغ بھی ہے۔ تو الحمدللہ کہ آج ہم آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل سجائے بیٹھے ہیں۔ ہدیہ انعت بحضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی محترمہ مریم احمد۔ میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے، میں مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں، میں مدینے کی جانب کیسے کھینچوں،
روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، روضہ مصطفیٰ جس کی پہچان ہے، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، جس کا ہم پلہ کوئی محلہ نہیں، ایک ایسا محلہ مدینے میں ہے، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ پھر مجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، موت کیا زندگی کی بھی پرواہ نہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، کاش سرکار ایک بار مجھ سے کہیں، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے، اب تیرا جینا مرنا مدینے میں ہے۔ جب نظر سوئے طیبہ روانہ ہوئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، ساتھ دل بھی گیا، ساتھ جان بھی گئی، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میں منیر اب رہوں گا یہاں کس لیے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میرا سارا اثاثہ مدینے میں ہے، میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں، میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت خوبصورت کلام مریم نے پیش کیا۔ اللہ کریم ہم تمام کو مدینہ طیبہ کی باادب حاضری نصیب کرے۔ آفتاب رسالت نہ ابھرا تھا جب، خاکدان جہاں کی تھی حالت عجب، ہر طرف تھیں جہالت کی تاریکیاں، چار سو تھی فلاکت کی منحوسیاں، ڈوبی ڈوبی سی تھی نبض صدق و صفا، سہمی سہمی سی تھی روح علم و ادب، دور دورہ زمیں پر تھا الہاد کا، آدمیت کی ہر قدر تھی جاں بلب، 360 بت خانہ حق میں تھے، بت پرستی میں اتنے بڑھے تھے عرب، عام تھا ان میں آزار دختر کشی، ہر کوئی تھا پرستار بنت عنب، حد سے گزری جو انسان کی بے رہ روی، آ گیا جوش میں ناگہاں فضل رب، آ گیا جوش میں ناگہاں فضل رب، سکہ حق چلانے حضور آ گئے، نقش باطل مٹانے حضور آ گئے،
मासियत के अजाबुल अलमनाक से आदमी को छुड़ाने हुजूर आ गए। बेकसों पर खुले बाब लुत्फ़ो करम लालो गोहर लुटाने हुजूर आ गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद से पहले मुआशरे के क्या हालात थे, इस पर बात करने के लिए तशरीफ़ लाएंगी मोहतरमा अफशीन आसिफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम व तस्लीमा। तारीख़ के जिस दौर में हज़रत खैरुल बशर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अल्लाह का आखिरी पैगाम लेकर दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त इंसानियत जाबर शहनशाहों, बेरहम हाकिमों, शोबदाबाज राहिबों और काहिनों के चुंगल में जकड़ी हुई थी। उस वक्त अरब बदतरीन अकीदे के मालिक थे। अपने हकीकी खालिक व मालिक की वहदानियत को फरामोश करके शिर्क जैसे अजीम गुनाह में आलूदा थे। उनके जिस्मों पर दुनियावी हुक्मरानों का कब्जा था और उनकी रूहों और दोहनों पर मुफाद परस्त मजहबी पेशवाओं का तसल्लुत था। इस दोहरी गुलामी ने उनके जिस्मों को ही नहीं बल्कि रूहों को भी लागर बना दिया था। वो जहालत के अंधेरों में भटक रहे थे और उन्हें कोई राह निजात नज़र ना आती थी, और उनकी इन सब मुश्किलात का असल सबब शिर्क और दूसरे अकायदी इन्हिराफात थे। दरअसल अरबों के बुरे इखलाक व किरदार की वजह तौहीद हकीकी से दूरी थी, क्योंकि तौहीद हकीकी इंसान को नरम दिल और मकारिम अखलाक का मालिक बनाती है। तारीख़ अरब में 1700 जंगों को दर्ज किया गया है। उनमें से बाज़ जंगें 100 साल से भी ज़्यादा तूलानी थीं। अरब अपने कराबतदारों से भी लाताल्लुक़ रहते थे। बासत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अरब के हालात नहायत मुज़तरब थे। ताकतें मुंतशिर थीं, जहालत तैबतै थी, बेटियां जिंदा दरगोर होती थीं और पत्थरों को माबूद माना जाता था। जाहलियत और नफ्स परस्ती की वजह से उनकी अखलाकी हालत नहायत नागुफ्ताबा थी। शराब नोशी, रक्स, लातादाद बीवियां रखना और वालिद के मरने के बाद दीगर चीज़ों के साथ साथ अपनी माओं को भी आपस में बांट लेते और बीवियां बनाकर रखते या फरोख्त कर देते। जो औरत बेवा हो जाती उसे 1 साल की इद्दत गुजारना पड़ती और उसे नहायत मनहूस समझा जाता। 1 साल तक उसे गुस्ल और मुंह हाथ धोने तक के लिए पानी नहीं दिया जाता था और ना ही पहनने के लिए लिबास दिया जाता था। बेहयाई इस कदर आम थी कि हज के मौका पर हज़ारों लोग जमा होते, लेकिन कुरैश के सिवा सब मर्द और औरतें बर्तना हालत में तवाफ़ करते। हशरातुल अर्ज़ यानी छिपकली, बिच्छू, चूहे, सांप तक खा जाते। यतीमों का माल खाना, गरीबों को सताना आम था। माशी ज़िंदगी में सूद का निज़ाम राइज था। औरतों और बच्चों तक को गिरवी रख दिया जाता था। ऐसे माहौल में हादी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अरफा व पाकीज़ा तालीमात से दुनिया की ज़िंदगी को नया तस्वुर दिया, अल्लाह की वहदानियत और इंसान की बराबरी की तालीम दी। कबायली, नस्बी और ख़ानदानी बड़ाई के इंसानियत सोज नज़रिए को जड़ से उखाड़कर अज़मत व बड़ाई की बुनियाद अच्छे आमाल और आला अखलाक पर इस्तवार की और जुल्म व नाइंसाफ़ी की हर सूरत को ममनू करार दिया। हादी बरहक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असर अंगेज़ इरशादात और उसवाए हसना का नतीजा ये बरामद हुआ कि सदियों के दुश्मन भाई भाई बन गए और गरीबों, कमज़ोरों के सर पर ज़ोर आवरों की लटकती तलवार टूट गई। जहालत की जगह इल्म और इरफान ने ले ली और अफलास और महकूमी के बदले गना और आज़ादी की हवाएं चलने लगीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आलमे इंसानियत पर एहसान अजीम करके रंगो नस्ल की तफरीक भी मिटा दी।
گورے کو کالے پر، عربی کو اجمی پر برتری نہیں رہی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اقوام اخوت و وحدت کے روح پرور رشتہ میں منسلک ہو گئیں۔ سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہی تابندہ نقوش ہیں جنہیں آج بھی پوری انسانیت کی فلاح کا منشور بنایا جا سکتا ہے۔ نہایت خوشی اور اطمینان کا پہلو یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثالی شخصیت کا کوئی گوشہ ہماری نظروں سے اوجھل نہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو حیات افزا پیام دیا وہ قرآن حکیم کی شکل میں زندہ جاوید ہے۔ الحمدللہ۔ ضرورت بس اس امر کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور قرآن عظیم کے ابدی اصولوں کو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں پوری طرح رائج کریں اور ہر مرحلہ پر اسلام کے اوامر و نواہی کا لحاظ رکھیں، نیز ان حدود کو دوبارہ قائم کریں جن کے نہ ہونے سے انسانی معاشرہ آج پھر سے جہنم بنتا جا رہا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس دن کو تجدید عہد کے طور پر منائیں تاکہ ہمارا عمل رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہماری زبانی نہیں حقیقی وابستگی کا اظہار کرے اور ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہونے کا ثبوت پیش کریں۔ دنیا پر واضح ہو جائے مسلمان اپنے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عاشق و صادق ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس کی حفاظت ہی نہیں، ان کے دیے ہوئے نظام پر عمل پیرا ہونا اس کا مقصود زندگی ہو جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین کرام، آپ سماعت فرما رہے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس وقت پروگرام میں وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔